بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام بعض اوقات 1 سال یا 2 سال، 1 ماہ یا 2 ماہ تک مسجد بیت المقدس میں اعتکاف بیٹھتے رہے اور شب و روز عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ اپنی عمر کے آخری سال میں ہر روز صبح کے وقت مسجد کے صحن میں تازہ اگی ہوئی گھاس کے پاس آتے، اس گھاس سے اس کا نام پوچھتے اور اس سے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک روز صبح کے وقت ایک تازہ اگی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام خرنوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ خرنوب نے کہا، ویران کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی جڑوں کے ساتھ مکانوں کے نیچے جاتی ہوں اور انہیں خراب کر دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میری موت جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ مسجد کی عمارت کی تکمیل کر دیں اور انسانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ جن بھی علم غیب نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انتہائی وسیع و عریض تھی۔ خداوند قدوس نے تمام دنیاوی امکانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے، حتیٰ کہ جن و انس، پرندوں، چرندوں، ہوا اور بجلی کی کڑک اور چمک وغیرہ پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا، ہر طرح کی سہولت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی دن آرام اور خوشی سے گزارا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر طرح کے خیالات سے دور خوشی سے دن گزاروں۔ اگلا دن آیا تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشیوں شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جائے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور بلند قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام و سکون سے دن بسر کروں۔ جوان نے کہا، میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، محل کا پروردگار اس محل پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ جوان نے کہا، انا ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز پر مامور ہو اسے انجام دو۔ میرے لیے آج کا دن خوشی اور شادمانی کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میری خوشی اور شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ
کہیں اور صرف ہو۔ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی، جبکہ وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جن و انس اور دیگر تمام مخلوقات یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونے لگیں۔ بعض نے کہا کئی دنوں سے سلیمان علیہ السلام نہ کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، بس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بعض نے کہا وہ ہمارے خدا ہیں، واجب ہے کہ ان کی پرستش کریں۔ بعض نے کہا وہ جادوگر ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہے ہیں۔ وہ نظروں پر غالب آ چکا ہے، لیکن در حقیقت کو ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مومنین نے کہا وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس اختلاف کے بعد اللہ تعالی نے ان کے عصا کے اندر دیمک لگا دی، اندر سے خالی ہو گیا۔ اس کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور ان کا جسم مبارک منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا، اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے نے کی، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ گر پڑے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ اس ذلیل کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ فرماتے ہیں کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان موت کے سامنے کس قدر ضعیف اور بے بس ہے۔ حتیٰ کہ موت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹھنے اور زمین پر سونے تک کی فرصت نہ دی۔ ایک ناچیز عصا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عرصہ تک کیسے روکے رکھا، جس طرح انتہائی کمزور مخلوق نے انہیں منہ کے بل گرایا اور ان کی حکومت کا پورا نظام درہم برہم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں درس عبرت ہیں اور مغرور و متکبر لوگوں کے لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ جس قدر بھی قدرت مند ہو جائیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں اور کبھی مغرور نہ ہوں۔ یہ بھی جان لیں کہ وہ عظمت خدا کے مقابلے میں اس دن کی مانند ہے جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں اگر کوئی عالم بقا کی طرف جا سکتا یا اپنے آپ سے موت کو دور رکھ سکتا تھا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ انہیں جن و انس پر حکومت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت اور بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ لیکن جب ان کی موت قریب آ گئی تو پناہ کے مقام سے موت کے تیر ان پر پھینکے گئے۔ اسحاق بن بشیر نے ظاہری رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال تک حکومت کی، اور حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے
کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال تک تھی، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ سال اوپر بھی بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جریر کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کا بیٹا اجعام 17 سال حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانے کے متعلق حتمی معلومات نہیں ہیں، لیکن اتنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ انبیاء حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔